اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعطرته الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد وصل الكلام الى والخامس ان الحالة تتقدم على عاملها اذا كان فعلا متصرفا او وصفا يشبهه. گفتگو ہماری جو ہے وہ حال اور تمیز کے درمیان جو اوجہ اجتماع اور اوجہ افتراق اس میں چل رہی ہے. کن چیزوں میں حال اور تمیز جمع ہوتے ہیں اور کن چیزوں میں افتراق ہے حال اور تمیز کے درمیان. حال تمیز سے جدا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہیں وہ تو بینا فی الدرس الماضی یہ بات بیان کی کہ جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن میں حال اور تمیز میں اجتماع ہے. باقی 7 چیزیں ہیں کہ جس میں حال اور تمیز میں افتراق ہے. حال تمیز سے جدا ہوتا ہے. آج ان 7 چیزوں میں سے پانچویں چیز کیا ہے کہ جس کے اندر حال اور تمیز میں افتراق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم السلام وجہ خامس حال اپنے عامل پر مقدم ہوتا ہے. اگر جو ہے حال کیا ہو فعل اس کا جو فعل عامل جو فعل متصرف ہو یا وصف ہو ایسی وصف کہ جو فعل متصرف سے شباہت رکھتی ہو تو حال اپنے عامل کے اوپر مقدم ہو سکتا ہے. کیا ہو بولے آقا مجاہد؟ حال اپنے عامل پر اگر اس کا عامل فعل متصرف یا ایسی وصف ہو کہ جو فعل متصرف سے شباہت رکھتی ہے تو حال کا عامل پر مقدم کر سکتے ہیں. قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے. ابن حشام انصاری بھی ایک مثال دے رہے ہیں. مثال کیا دے رہے ہیں؟ خاشعا ابصارهم یخرجون. جب بھی وہ خروج کرتے ہیں تو ان کی جو ابصار ہیں وہ کیا خشوع و خضوع کے ساتھ در حالہ کیا وہ ابصار جھکی ہوتی ہیں. یہاں پہ خاشعا حال ہے یخرجون کے فاعل سے. جب وہ خروج کرتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں؟ خاشعا ابصارهم. ابصار کیا ہوتی ہیں ان کی؟ خضوع اور خشوع کے ساتھ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ خاشعاً اپنے کیا فعل کے اوپر یخرجون کے اوپر کیا ہے فعل متصرف ہے. خرج یخرجو ثلاثی مجرد اس پر کیا ہو گیا بولے مقدم ہو گیا. لیکن کیا ہے تمییز کبھی بھی اپنے فعل کے اوپر مقدم نہیں ہوتی ہے. فرق حال اور تمییز میں تمییز کبھی بھی اپنے عامل کے اوپر مقدم نہیں ہوتی. حال کے اندر بھی شرط ہے جب عامل کیا ہو فعل متصرف یا ایسی وصف کے جو اگر عامل فعل جامد ہے تو حال مقدم ہو سکتا ہے. کلا کبھی بھی نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر ایسی وصف ہو کہ جو ثبات نہیں رکھتی مقدم ہو سکتا ہے. کلا نہیں ہو سکتا. والخامس ان الحال تتقدم على عاملها. پانچواں فرق ہے حال اور تمیز میں. حال اور تمیز میں الفرق خامس حال تتقدم على عاملها عامل پر مقدم ہوتا ہے. لا مطلقا مطلق نہیں ہے. اذا كان اذا شرطیہ اذا كان فعلا متصرفا جو عامل کیا فعل متصرف ہو او وصفا یا ایسا وصف ہو کہ یشبہہ جو فعل متصرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. فعل متصرف کے ساتھ جو وصف شباہت رکھتی ہے اس میں یہ بات کہہ کے شامل کر رہا ہے افعال و تفضیل کو اور اس میں فعل امر کو. افعال و تفضیل جیسا کہ هذا افصح الناس یہ فصیح ترین لوگوں میں کیا افصح الناس فصیح ترین ہے. خطیباً در حالہ کیا بولے خطابت کے حوالے سے. نزالی مسرعا نزالی فعل امر بمعنی انزل. نزالی کے اتر جاؤ. مسرعا در حالہ کے جلدی سستی مت کرو. مسرعا جلدی. تو یہاں پہ کیا یہ اس میں فعل اور اگر جو ہے وہ افعال و تفضیل ہو تو کیا ہوتا ہے بولے اگر ایسا ہو تو حال کو اگر لایا تو حال اپنے ان 2 چیزوں کے اوپر مقدم ہو سکتا ہے. اس میں فعل اور افعال و تفضیل کے اوپر. نحو مثال دیں خاشعا ابصارهم یخرجون. یہاں پہ خاشعا حال ہے یخرجون کے فاعل سے. وہ خروج کرتے ہیں. کیسے خروج کرتے ہیں؟ در حالہ کے خشوع کے ساتھ. وقولہ اور شاعر کا قول ہے. یہ شاعر اس کا نام یزید بن ربیعہ ہے. یہ اس کا کام تھا ہجوم کرنا. کیا کرنا؟ حجا سے بولتے ہیں. بتائیں
ہاں برائی کرنا، نقل نہیں، برائی ادھر کی بات ادھر لے کے جانا. حجا یعنی کہ آپ کی بات سنی اس کو بیان کر دی، یعنی کہ چغل خور تھا یہ. چغل خور بولتے ہیں اردو میں. یا مثلا لگائی بجائی کام کرنا. مثلا عادل کی بات سنی، اگر جعفر ہوتا ہے یار عادل تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، پھر عادل کے پاس دوبارہ یار وہ جعفر تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، پھر وہاں کے پاس کہ یہ دونوں ایسے کہہ رہے تھے. یہ بات طلبہ کے اندر بہت عادت ہوتی ہے، لگائی بجائی یعنی کہ دو آدمیوں کو ادھر آپس میں خراب کر دینا. تو اس کو عباد ہے. عباد کون ہے؟ یہ خدا کی رانا تو ابن زیاد کے اوپر، یہ ابن زیاد کا بھائی تھا. یہ اس کی برائیاں کر رہا تھا ادھر ادھر، اس کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں لگا رہا تھا. اس کو پتہ چل گیا سر کام یہ ہے، اس نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اس کے ہاتھ میں جب یزید ہے، پھر کافی لوگ اور قتل کا کہا کہ قتل کر دو بدبخت کو، یہ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. تو کافی عرصے کے بعد جو ہے نا لوگوں نے سفارشیں وغیرہ کی اور اس کی جو ہے وہ رہائی کے لیے کیا وہ گدھے کو بھیجا. عدس، اگر آپ لوگوں نے وہ پڑھے ہوں اسماء افعال کے اندر گزر چکے. عدس گدھے کو جب مارا جاتا ہے زجر کے لیے تو عدس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بات آ رہی ہے، ہر لغت کے اندر ہے مثلا کچھ خاص الفاظ ہیں. تو اس نے اس گدھے کو دیکھا کہ عدس مال عباد علی کی عمارت. اپنے اس گدھے کو کہہ رہی ہے عدس کیا ہے تجھ پر، عباد و نام ہے اس اپنے زیاد کے بھائی کا، علی کی عمارت تمہارے اوپر کیا اس کی حکومت ہے عباد کی. نجوتی وہذا تحملین طلیق، تم نے کیا مجھے کیا نجوتی نجات دی. وہذا تحملین طلیق، شاہد مثال یہ وہذا تحملین طلیق میں ہے. یہاں پہ کیا ہے کہہ رہے ہیں یہ ہذا تحملین جو ہے کیا بنے طلیق کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال ہے، اور کیونکہ وصف سے حال ہے اور وصف شباہت رکھتی ہے فعل متصرف کے ساتھ طلیق، تو کہہ رہے ہیں ادھر اس تحملینہ کو مقدم کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے. تحملینہ کو مجھے نہیں معلوم ہوگا سیوطی کیسی پڑی. سیوطی کے اندر یہ مثال گزر چکی ہے. سیوطی کے اندر یہاں پہ دو قول تھے، ایک بصرہ والوں کا، دوسرا کوفہ والوں کا. بصرہ والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تحملینہ طلیقوں کے ضمیر سے حال ہے. کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ ہذا جو ہے نا، یہ ہذا اس میں اشارہ نہیں، اس میں موصول ہے. ہذا کیا بولے؟ اس میں موصول ہے. اور یہ تحملینہ طلیقوں پورا جملہ کیا بولے؟ صلہ ہے. صلہ کے اندر عائد ہونا چاہیے. عائد کیونکہ ضمیر ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں اس طرح والذی تحملینہ طلیق، کیا ہے بولے؟ تو کوفہ والے اصلا اس کو حال کے لیے مثال مانتے ہی نہیں. یہ کس کا نظریہ بولے؟ لکھ دیں یہ عند اہل البصرہ. کوفہ والوں کے نزدیک کیا بولے؟ یہ اصلا یہ شاید مثال ہے نہیں یہاں پہ. یہ کیا بولے؟ جملہ صلہ کے لیے مثال ہے. یہ ھذا بمعنی الذی اور تحملین طلیق اس کا صلہ. اصل میں کیا تھا؟ والذین تحملینہ طلیق ای وھذا طلیق محمول لک، یہ طلیق ہے تمہارے لیے کیا بولے؟ محمول لک، وہ ہے در حال ہے کہ تمہیں حمل کیا ہوا ہے، تمہارے لیے حمل کیا اٹھایا ہوا ہے تمہارے لیے. تو محمول لک یہ حال ہے طلیقوں کے اندر ضمیر اس سے. ولا يجوز ذلك في التمیز على الصحیح. ابن حشام کہنا تمیز کے اندر کبھی بھی قول صحیح کہ تمیز کبھی بھی اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوتی. فاما الاستدلال ابن مالک على الجواز، ابن مالک نے آ کے بولا کہ نہیں تمیز بھی عامل پر مقدم ہو سکتی ہے، اور اس نے استدلال کیا اس قول کے ذریعے. شاعر دو شعر ہیں جن کے ذریعے ابن مالک نے استدلال کیا ہے، ان کو آ کے رد کر رہے ہیں. ابن حشام کہہ رہے ہیں ابن مالک کا جو استدلال ہے وہ کیا بولے؟ وہ غلط ہے، وہ صاحب ہے وہ، اور رد کر رہے ہیں. رد کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ جو ابن مالک نے ترکیب کی اس ترکیب کے اندر آ کے توجیہ کریں گے. یہ کہیں گے نہیں اس طرح نہیں، بلکہ حقیقت میں کیا بولے؟ اس طرح ہے. ابن مالک نے دو اشعار کے اندر رددت بمثل سید نہد مقلسی کمیش اذا عطفاہ ماء تحلبا. یہ ابن مالک نے آ کے بولا کہ یہاں پہ عطفاہ ماء کیا بولے؟ حال ہے، اور تحلبا فعل ہے اس کا، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ مقدم ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا حال کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا. حال معان کیا بولے؟ اسم مفرد ہے، حال ہے، تمیز ہے. تمیز کیا ہوتی ہے؟ حال کی طرح نہیں ہے تمیز، کہیں بھی جملہ مشتق نہیں آتی. تحلبا کے اوپر آ کے مقدم ہو گئے. ایک دوسرا اذا المرء عینا قر بالعیش مفریا، یہ جو دوسرا شعر ہے حسان ابن ثابت کا شعر ہے.
بہت بڑے شاعر تھے حسان ابن ثابت. اذا المرء عینا قر بالعیش مثریا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں عینن قرہ فعل تمیز ہے اس کے اوپر، مقدم ہو گیا عامل کے اوپر. تو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کی بات ہے کہ تمیز اپنے عامل کے اوپر مقدم نہیں ہوتی، غلط ہے. ابن حشام انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ ابن مالک حفظت شیء وغابت عنک الاشیاء، آپ نے الفیہ تو بڑی اچھی کہہ دی لیکن آپ کو ابھی ادھر آ کے اشتباہ ہو گیا. کیا اشتباہ ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہاں پہ جو ہے نا اذا عطفاہو سے پہلے ایک فعل تقدیر میں، یہ عطفاہو اس کے لیے فاعل ہے، معن حال ہے، یا معن تمیز بول دیں آپ، مقدم نہیں ہے بلے کیا بولے فعل ضمیر میں. یہ جو فعل تحلبہ ہے اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے. اور بعینی دوسری مثال کے اندر بھی اذا المرء قر عینا قر، ایک فعل قرہ تقدیر میں ہے، اذا قر المرء قر، اذا قر المرء عینا قر، یہ فعل موجود اس قرہ محذوف کی تفسیر کر رہا ہے. تو اصلا تمیز عامل پر مقدم نہیں ہوئی ہے. آپ کی بات کیا بولیں؟ غلط ہے. بات آ گئے. ابن شاہ میں کہنا دیکھیں فصحون وَأَمَّا الاستدلال، یہ فصاحون ترکیب میں کیا ہے نجف؟ فَأَمَّا استدلال ابن مالک، ابن مالک کا استدلال فصحون. ان دو مثالوں میں جو ابن مالک نے کہا، کیا کہا دو مثالوں میں آغا شوکت؟ ایک میں کہا کہ تحلبن کے اوپر معن آ گیا تمیز مقدم عامل پر، دوسرے میں کیا کہا قرہ کے اوپر عینن آ گیا تمیز اور عامل پر تمیز مقدم ہو سکتی ہے. ان دو اشعار کو اپنے مدعا کے لیے دلیل بنایا. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ صحب ہے. یہ کیوں صحب ہے؟ لأن ادفاع والمرء مرفوعان، یہ دونوں کے دونوں مرفوع ہیں بمحذوف، ایک فعل محذوف کے ذریعے. ادفعان مرفوع، المرء مرفوع، یفسرہ المذکور، جس کی یہ فعل موجود تفسیر کر رہا ہے. حلبان اور کیا ہے؟ قرہ. حلبان ہے کیا ہے؟ تحلبہ اور قرہ. والناصب للتمیز هو المحذوف، تمیز کو نصب دینے والا کون ہے بتائیں؟ یہ تمیز کس کے لیے؟ اسی فعل محذوف کے لیے، نہ کہ یہ فعل موجود کے لیے. تو جب فعل محذوف کے لیے تفسیر ہوگی تو کہاں مقدم ہو رہا ہے؟ کوئی تقدم لازم نہیں آ رہا. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اما یہ کہ یہ قول شاعر کا، ابن مالک نے اور دو شعر بتایا. کیا قول؟ یہ قول ضیعت حزمی فی ابعادی الاملا ومرعبیت وشیبا رأسی اشتعلا. ضیعت حزمی فی ابعادی الاملا ومرعبیت، اچھا ادھر کہہ رہے ہیں کہ وشیبن، یہ شیبن کے حال ہے، یہ اشتعلا اس کا کیا ہے؟ عامل ہے. حال اپنے عامل پر مقدم ہو گیا. در حالہ کے سفید ہو گئے میرے سر کے بال وقت کے گزرنے کے ساتھ. اشتعل الرأس شیبہ، ہدایہ عامل کے اندر یہ مثال گزری ہے. کیا ہے وہ مثال؟ کیا ہے؟ کون ہے عامل کے اندر آئیے ایسی؟ نہیں پوری مثال ہے. لعل بالمغوار منك قریب واشتعل الرأس شیبہ، ایسے ہی ہے. نہیں خود عامل کے اندر ہے میرے خیال میں، مجھے بھی یاد نہیں، ایسے ہی شاید. جا کے دیکھیے اللہ علیہ ہے اس کے اندر ہے یہ شاید. وقول من المتقارب، ایک بحر اگر کونین بحر متقارب، پتہ ہے آپ کو بحر کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہے یہ بحر متقارب ہے. یہ اس کو متقارب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے جو حروف ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، قریب المخرج ہوتے ہیں سارے کے سارے، اسی لیے ایسے ہی. میں تو ایسی تقیں بول رہا ہوں. نفسن تطیب بنین المنا، نفسن کیا بولیں یہ حال ہے اور تطیب و عامل کے اوپر مقدم ہو گیا ہے. اب یہاں پہ جو نحات ہیں نا، نحات بڑے تیز ہوتے ہیں. یا تو کیا وہ توجیہ کر دیتے ہیں اگر اپنی بات کو ثابت کرنا ہو، یا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ضرورت شعری ہے.
ابن مالک کا جواب کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ضرورت شرعی کی بنا پر ہے. فضرورتان، ان دونوں شعروں میں تمیز مخاط تمیز ہم مانتے ہیں، کوئی عامل مدد نہیں، لیکن کیا بولیں ضرورت شرعی کی بنا پر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ پورا آپ لوگ جو ہے وہ عامل سے اٹھائیں. یہ نحوین کا کام ہے کہ جہاں پر اپنی بات کو ثابت کرنا ہو، اگلے کی بات کیا توجیہ کر دیتے ہیں یا اس کی بات کو ضرورت ہے شعری. اچھا، جتنے بھی نحات ہیں وہ کیا کرتے ہو، ان کے لیے مثال کیا وہ اشعار عرب یا آیت قرآنی ہے، تو آیات کے اندر بھی توجیہ کرتے ہیں، اور شعر آئے تو اس کے اندر بہترین جواب کیا ہے کہ ضرورت ہے شعری. ابن مالک نے پورے سیوطی کے اندر یہی کام کیا. تو یہ 5 فروق ہو گئے حال اور تمیز کے درمیان. چھٹا فرق جو کہ بہت اہم ہے، جو سمدیہ میں، ہدایہ میں، عامل میں ہر جگہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حال مشتق ہوتا ہے، تمیز جامد ہوتی ہے. قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو آغا نجف تو کیا معنی دیتا ہے؟ قد تحقیق. اور فعل مضارع پہ اگر صفت مضارع پہ داخل ہو تو قد کس کے معنی دیتا ہے؟ استقلال کے. اگر فعل ماضی پہ کلمہ قد داخل ہو حرف قد تو تحقیق، اور اگر فعل مضارع پہ آگے تو تقلیل کے معنی، کبھی کبھار کے معنی. بات آ جائے کبھی کبھار ابن شامہ انصاری کا نا برعکس ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ غالباً 70% حال مشتق تمیز جامد، لیکن کبھی کبھار حال جامد اور تمیز مشتق آ جاتی ہے. کہہ رہا ہوں کبھی کبھار، کم ہے بہت. السادس ان حق الحال الاشتقاق وحق التمیز الجمود. تمیز کا حق کیا ہے؟ جمود ہے. حال کا حق کیا ہے؟ اشتقاق ہے، مشتق ہونا ہے. وقد یتعاکسان، کبھی کبھار دونوں باب تفاعل کس کے لیے ہوتا ہے؟ آغا نجف باب تفاعل نہیں، باب تفاعل کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں شاباش، اشتراک کس چیز؟ 2 چیزوں کے درمیان. سرمایہ خانہ ہے نا، ضارب زید و عمر، اسی طرح باب تفاعل بھی ہے بین 2 کس، سرمیر کے اندر گزر چکا ہے. وقد یتعاکسان، یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی حال جامد تمیز مشتق. فتقع الحال جامدتن، حال کیا جامد واقع ہوتا ہے اور تمیز، ویقع التمیز مشتقا، اور تمیز مشتق واقع ہوتی ہے. مثال کیا ہے؟ مثال گزر چکی ہے کئی جگہوں پر. ھذا مالک ذهبا، ذهب جامد ہے. ھذا مالک، یہ مال در حالہ کہ کیا یہ سونے کا ہے. یہ ذهب جامد مشتق تھوڑی ذهب. یہاں پہ کہہ رہے ذهبا کیا بولے؟ حال واقع ہو گیا. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوطًا، قرآن کیا ہے؟ وہ کیا پہاڑوں کے اندر کیا خود کر کیا کر دیتے؟ وہ کیا کر دیتے؟ بیوتن، در حالہ گھر بناتے تھے. وہ تو ہے بیوتن کیا بیت جامد ہے نا، مشتق تو نہیں ہے. بیوتن یہاں پہ کیا حال واقع ہوئی ہے؟ کہہ رہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. وَيَقَعُ التَّمِيزُ مُشْتَقًا، تمیز مشتق واقع ہوتی ہے کبھی کبھار. نحو للہ در فارسان، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ سمجھیے کے اندر گزر چکی ہے مثال ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہے آقا ابرار؟ نعم شیخ مجاہد صاحب. للہ درہ فارسن، کس کو پتہ ہے؟ ہاں یہ دراصل مثال تعجب کے لیے ہے. حسن، یعنی یہاں پہ جو ہے نا اس کی مہارت بتا رہے ہیں اس کی. للہ درہ فارسن، اس کا کیا ہنر کیا ہے؟ فارسن، درالے کیا وہ بے نظیر ہے وہ فارسن. پھر بھی جا کے دیکھیے گا اس کا ترجمہ دقیق کیا ہے در کا اور فارس کا پہ کیا بنا ہے. یہاں فارسن کیا بولے؟ تمیز مشتق ہے. یہ فارسن کیا بولے؟ مشتق ہے. وقولک، اور آپ کا یہ قول کرو ما زید ضیفن، ضیفن مشتق ہے نا، ضیف ہے، ضیفن مشتق، اور یہ کہہ رہے ہیں ضیف، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ تمیز واقع ہو گیا. اب کیا؟ ہاں مثال عبارت دیکھیں پوری. اذا اردت الثناء علی ضیف زید بالکرم، تمیز کہہ رہے ہیں اس وقت بنائیں گے جب آپ زید کے ضیف کی ثنا کرنا چاہ رہے ہوں، خود زید کی نہیں. کب بنائیں گے؟
تمیز تب ہوگا جب ظیف کی ثنا آپ کا ارادہ ہو. کرم زید ضیفن، وید کیا ہے بولے کریم ہوا، ضیفن در حالہ کہ ضیف کی وجہ سے. بات آدھی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یعنی کیا کرامت کیا ہے زید کے اوپر جو ہے وہ زید کی وجہ سے آئی ہے، وہ اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. تو ثنا کسی کر دی بولے اس کے پاس مہمان اتنا تگڑا آیا ماشاء اللہ، آغستانی گھر پہ آ گیا اس کے. بات آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ ضیف کی وجہ سے زید کریم ہو گیا. جب کہہ رہے ہیں کہ آپ ضیف کے زید کا اکرام کا ارادہ کریں تو اس وقت کیا بولیں؟ یہ تمیز بنے گا. یہ فَإِنْ كَانَ زید هُوَ الضَّيْفُ، اگر کہہ رہے ہیں زید خود ہی وہی ضیف و زید. کرم زید، زید کیا ہے بولے با کرم ہے، در حالہ کس حوالے سے؟ جھاڑو اچھی لگاتا وہ، لیکن جب کہیں مہمان بن کے آتا ہے بڑے اچھے کپڑے پہن کے، ٹائی لگا کے، کوٹ پہن کے جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو کہہ رہے اگر زید وہو الضیف احتمل الحال والتمیز، تو کہہ رہے حال اور تمیز دونوں کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے یہ حال ہو سکتا ہے تمیز ہو. اگر شوقت ترکیب سمجھ ہے کوئی بہت اچھی ترکیب ہے یہ. کرما زید ضیفن، ضیفن کیا بنے؟ تمیز ہے، حال نہیں بنا سکتے. کیسے بنائیں گے؟ نجف سید نجف رضوی یہ کیا دلیل ہے؟ تو اتنا شام نے بھی نہیں لکھی. آگے کون ہے؟ دونوں کا اہتمام ہے. عبارت دیکھیں یہ پڑھا ہے، بات آسان ہے. بولے اگر جو ہے وہ زید کے ضیف، اس مثال کے اندر اگر ضیف کی ثنا کا ارادہ ہو تو فقط تمیز بنے گا. اگر زید کے ضیف کی ثنا کا ارادہ ہے کیونکہ وہ تمیز ہوئی بنے گا نا، فقط تمیز بنے گا. اس ٹائم فقط تمیز بنے گا وہ کہ کسی کرامت کی بات ہو رہی ہے تو ضیفن در حالہ کیا ضیف. لیکن اگر خود زید ضیف ہو تو اس صورت میں حال بھی بن سکتا ہے، تمیز ہی بن سکتا ہے. والامر سہل، آسان سی بات ہے. والاحسن عند قصد التمیز ادخال من علیہ، یہ بات بھی گزر چکی ہے سیوطی وغیرہ کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ تمیز کا ارادہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر ایک من داخل کر دیں. یعنی جب آپ جو ہے وہ مثلا کیا اگر آپ جو ہے نا اسی ضیف کی ثنا کا ارادہ کرتے ہیں تو کرم زید من ضیفن، زید، ہاں زید کیا کریم ہوا اپنے ضیف کی وجہ سے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ واختلف في المنصوب بعد حبذا فقال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقة وأبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقة وقيل الجامد تمييز والمشتق حال وقيل الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله فحال وإلا فتمييز نحو حبذا راكبا زيد. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے افعال مدح و ذم پڑھے تھے. افعال مدح و ذم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کتنے افعال مدح و ذم؟ غیبرات افعال مدح و ذم کتنے؟ کون کون سے؟ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ لا اہم جو اس کو سب بھول رہے ہیں. ساء، نعمہ، بئسا، حبذا، ساء، ان میں سے دو فعل مدح ہے اور دو فعل ذم ہے. نعمہ اور حبذا جو ہے فعل مدح ہے اور ساء اور بئسا فعل ذم ہے. یہ گزر گئی. ان کے اندر کچھ ترکیبیں ہیں. وہ ترکیبیں کیا ہیں؟ کون ہے؟ جیسے نعم الرجل زید مثال ہمارے پاس ہو، اس میں دو ترکیبیں متوقع ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم زید کو مبتدا مؤخر قرار دیں اور نعم الرجل فعل فاعل جملہ اس کے لیے خبر مقدم. احسنت. اور دوسرا یہ ہے کہ نعم الرجل کو جملہ فعلیہ بنائیں اور زیدن کو مبتدا مؤخر مبتدا محذوف کی خبر بنائیں تو یہ جملہ اسمیہ. نعم الرجل هو زید. ہوا زید. واہ کیا بات ہے آپ کی بھائی، شادی کرنا ہو جائے گا پاک صاحب. بات سمجھے گا؟ یہ ترکیب تھی. اچھا حبذا کے اندر اور بھی ہیں. حبذا جو را جاتا ہے نا، اس وجہ کے اندر اور کچھ صورتیں بھی متوقع ہیں. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حبذا کی بات کیوں لے کر آ گئے یہ لوگ؟ کیونکہ بحث سے مربوط ہے. یہ کہہ رہے ہیں حبذا کے بعد جو منصوب آ رہا ہے
وہ منصوب کیا ہے؟ وہ اس کے اندر اختلاف ہے نحوین کے درمیان. حبذا کے بعد جو منصوب آ رہا ہے وہ منصوب کیا ہے؟ وہ اگر آپ لوگوں نے سمجھے اگر پڑھی تو وہاں پہ بھی یہ بات گزر چکی ہے. اب بعض نحوین کہتے ہیں کہ وہ منصوب حال ہے، وہ مطلقاً، چاہے وہ مشتق ہو چاہے جامد ہو، کیا ہے وہ بولے؟ حال ہے وہ. بات آگے ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ابو عمرو ابن علا بولتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً تمیز ہے، چاہے مشتق ہو چاہے جامد ہو. کچھ نحات جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، جامد اگر ہوگا تو تمیز ہوگا، مشتق ہوگا تو حال ہوگا. اچھا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جامد جو ہے وہ تمیز ہے اور مشتق اگر اس سے مدح کا ارادہ کیا جائے تو حال ہے، اگر مدح کا ارادہ نہیں ہو رہا تو تمیز ہوگا. آ رہی بات سمجھ یا نہیں آ رہی؟ دیکھیں عبارت دیکھیں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. واختلف فی المنصوب بعد حبذا، حبذا کے بعد جو منصوب ہے اس کے اندر کیا اختلاف کیا گیا ہے؟ فقال الاخفش والفارسی والربعی، اخفش، فارسی اور ربعی نے کیا کہا؟ حال مطلقہ. حبذا کے بعد جو آ رہا ہے وہ کیا مطلقاً؟ حبذا زید رجلا، زید کتنا اچھا ہے، کس حوالے سے؟ مرد ہونے کے حوالے سے. اب اس رجلن کے اندر کیا اختلاف ہے؟ آیا یہ حال ہے یا تمیز ہے؟ یہ مثال ہے، مثال. تو آکے اخفش، فارسی اور ربعی کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلقاً، چاہے رجل آپ مشتق رجلن آ جائے یا کوئی جامد اسم آ جائے، کچھ اور لے کر آ جائے، کیا بولے؟ مطلقاً حال بنائیں گے اس کو، اس حبذا کے فاعل سے. وابو عمرو ابن العلا، ابو عمرو ابن العلا نے کیا بولا؟ تمیز مطلقاً. مطلقاً کیا بولے؟ یہ منصوب جا رہا ہے بعد میں حبذا کے، وہ تمیز ہے. وقیلا، اور ایک قول کے بولے الجامد، اگر اسم جامد ہو تو تمیز، والمشتق حال، المشتق ہے حال. وقیلا، یہ قول بھی ضعیف ہے، الجامد تمیز، جامد تمیز ہے، والمشتق ان ارید تقیید المدح بھی، اگر اس سے کیا ہے مدح کا ارادہ کیا جائے، کہ قولی، جیسا کہ شاعر قولی یا حبذا المال مبذولا، یا حبذا المال مبذولا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں مبذولن کیا بولے؟ یہ حال ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا بولے؟ وہ مدح کا ارادہ کر رہا ہے بدل سے. یہاں پہ کتنا بہترین مال ہے وہ، در حالانکہ کیا وہ خرچ کیا جائے کس بلا صرف، بغیر کسی اسراف کے. تو کہنے مد ہو رہی ہے وہ مال کے جو بغیر صرف کے خرچ ہو، کیا بولے؟ وہ کتنا خوبصورت مال ہے، وہ کتنا اچھا مال ہے، وہ جو طلبہ پر آ کر خرچ ہو. بات واضح نہیں ہو رہی؟ حسن چاکری کو ملے، آغا کونین کو ملے، کتنا بہترین اور اچھا مال ہے وہ. فحال والا فتمیز، اگر کہ مشتق نہ ہو تمیز ہوگا. نحو حبذا راکبا ہے، مدح کا ارادہ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ بولے تمیز. نحو حبذا راکبا، کتنا بہترین سوار ہے، کون؟ زید. حبذا راکبا زید، تو یہاں پہ کہنا راکبا کیا ہے؟ تمیز ہے. کیوں؟ کیونکہ مدح کا، تو یہاں پہ حبذا کا معنی وہ نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. یہاں پہ حبذا راکبا زید، یہاں پہ کیا بولے؟ مدح کا ارادہ نہیں ہے راکب سے. ترجمے میں بات آ نہیں سکتی کہ زید کتنا اچھا ہے سواری کے اعتبار سے؟ نہیں، یہاں پہ ہی کہنا کہ مدح کا ارادہ نہیں کر رہے. ارادہ نہیں، صحیح. حبذا کے معنی میں گزرا ہے شاید، وہ ہمیشہ مدح کے لیے نہیں آتا. اسی کے اندر یہ بات گزری، ہمیشہ مدح کا ارادہ حبذا سے نہیں کیا جاتا. بات آگے ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کہہ رہا حبذا راکبا زید، یہاں حبذا سے مدح کا ارادہ نہیں، یعنی کہ ارادہ نہیں یہاں پہ، تو اسی لیے کیا اس کو تمیز بنا دیا، راکبا کو حال نہیں بن سکتا. یہ 4-5 قول انہوں نے ذکر کیے، اور ان کا کیا قول ہے بتائیے اب ابن حشام کا. ابن حشام میں کیا قول ہے؟ انہوں نے اپنا قول یہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا، کوئی کسی قول کو قوی بھی نہیں جانا. السابع، آخری جو فرق حال اور تمیز کے درمیان بات ہے ہمیں، ان الحال تکون مؤکدۃ لعاملها، حال اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے. آگے بعض اوقات حال کیا کرتا ہے؟ بولے عامل کی تاکید کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ، بلکہ بعض اوقات نہیں. حال کیا بولے؟
کہ در حالانکہ جب کہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ بولو تاکید ہو رہی ہوتی ہے عامل کی ایک طریقے سے. نحو ولا مدبرن، مثال دے رہا ولا، یہاں پہ حال کیا ہے؟ یہ مدبرن حال ہے اور فعل ولا کی تاکید کر رہے ہیں. فتبسم، تبسم کیا، ضاحکا، وہی تبسمہ کی کیا تاکید کر رہا ہے. ولا تعثوا فی الارض، مفسدین زمین پر مت چلو، مت پھیلاؤ زمین پر. ولا تعثوا فی الارض، دہرانا کیا مت پھیلاؤ؟ فساد. انسان کا بچہ بن کے رہو، فساد کی ضرورت نہیں ہے. وغیرہ، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اور ہزاروں مثالیں کہہ رہے ہیں. قرآن پورا بھرا ہوا ہے، کلام عرب بھرا ہے. ولا یقع التمییز کذلک، تمیز کبھی بھی اس طرح اپنے عامل کی تاکید آغا ابرار نہیں کرتی. فاما، اما یہ کہ ہاں ایک مثال کے اندر جو ہے نا تمیز ہے، وہ تاکید بھی ہو رہی ہے. اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ فاما ان عدۃ الشہور، اللہ کے نزدیک شہر ہے عند اللہ 12 شہرا، کتنے مہینے بتائے ہو؟ فشہرا مؤکد لما فہم من عدۃ الشہور، کہنا خود عامل کے لیے تاکید نہیں ہے شہرن یہاں پہ، جو عدۃ الشہور سے جو شہور سمجھ آ رہا ہے اس شہور کے لیے شہرن کیا بولے؟ تاکید ہے. واما بالنسبۃ الی عاملی، اما یہ کہ اپنے عامل کی نسبت، وہو 12، 12 کی نسبت کیا ہے؟ تب بھی تاکید نہیں ہے، بلکہ میں نے کل بیان کیا تھا مبین ذات ہے یہ. شہرن کیا بولے؟ 12 کیا 12؟ تو ذات سے، 12 کی ذات سے ابہام کو دور کر رہے ہیں. 12 کیا ہے؟ وہ مہینے ہیں. یہ شہرن ترکیب میں کیا ہے شفاعت؟ شہر تمیز ہے. اشہر کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ اشہر ہونا چاہیے تھا نا. شہرن کیوں پڑھا قرآن میں؟ اشہر کیوں نہیں پڑھا جمع؟ میں نے جاءنی ثلاثۃ رجال، میرے پاس 3 مرد ہیں. جمع ہونا چاہیے، تمیز جمع ہوتی ہے، مفرد کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ جی آقا جواد. شہرن کیوں، اشہر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آقائے آیت اللہ پارا چناری شیخ ابرار من، بولے ما ادری نصف العلم. نعم، کے بعد مفرد منصوب ہوتی ہے. بولے ہو ہی نہیں سکتا. 11 سے لے کر 100 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب. 3 سے لے کے 10 تک کی کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور. 100 کی تمیز کیا ہوتی ہے آقا شفاعت؟ 100 کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ 100 کی تمیز 100 بندے مفرد کیسے آئے گی؟ 100 کی تمیز کیا ہے؟ اور 1 کی تمیز کیا ہے؟ 1 اور 2 کی تمیز کیوں نہیں ہوتی آقا ابرار؟ بولے خود معدود جو ہے وہ واضح ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ النوع الثامن، شرح عامل کی جا کے اچھی طریقے سے پڑھیں اور ویسا کریں. النوع الثامن کیا پڑھیں گے جا کر؟ النوع الثامن شرح عامل کی اذا کان کیا عبارت کیا ہو؟ نروی میں یاد کی بھول گئے بھی، دیکھیں نروی میں یاد کیا حساب ہے. اذا کان العدد، بہت لطیف ویسے کل پڑھ کے آئے گا. اچھا کہہ رہے ہیں یہاں پہ 12 کیا بولے؟ مبین ہے. مبین ہے کس کے لیے؟ فمبین، اس کے لیے مبین ہے. 12 کے لیے شہرن. واما مختارہ المبرد ومن وافقہ، کہہ رہے ہیں اما کے مبرد اور جو مبرد کا ہم نظریہ ہے اس نے جو اختیار کیا، من نعم الرجل رجلا زید فمردود. صحیح ہے. مبرد لا کے بولا نعم الرجل رجلا زید، یہاں پہ رجلا کیا حال میں؟ نعم الرجل رجلا فمردود، یہ مردود ہے. یہ
رجلن کو کیا بولے تمیز بنایا کس نے؟ مبرد نے. کس طرح آ گئے کونین؟ بولا کہ نعم الرجل رجلا، نعمہ اور بیسا میں کیا تھا؟ نعم الرجل زیدن. بئس الرجل نہیں، بئس الرجل تھوڑی ہوگا، کیا ہوگا؟ ہوگا بئس الرجل، بئس الرجل زیدن یا ساء الرجل زیدن. بئست المرأة ہند نہیں، جس نے آپ کو نکاح کے لیے جواب دے دیا وہ مثلا. بئست المرأة کتنی بری عورت ہے وہ، جو بھی ہے وہ. عائشۃ، عائشہ کیا ہے؟ کتنی بری عورت ہے. مبرد آ کے بول رہا نہیں، ادھر نعم الرجل اس پر تمیز آنی چاہیے. اتنا بڑا اشتباہ کیا مبرد نے؟ مبرد نے کیا بولا؟ نعم الرجل، کیونکہ الف لام میں جنس ہے. کتنا بہترین مرد ہے رجلن، در حالت تمیز ہے کیا رجلن رجولیت کے اعتبار سے. کون؟ زید. ابن اشام کہہ رہے ہیں مبرد، اور جو مبرد کا ان کے یہ لوگ مردود ہیں. یہ لوگ کیا بولے؟ یہ مردود ہیں. یہ کیوں مردود ہیں؟ کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ الرجلوں میں الف لام میں کیا بولے؟ جنس، تعریف کے لیے. ایسا ہی ہے، معرفہ ہو گیا نا. اب معرفہ کے لیے تمیز کیا لے کر رجلن نکرہ کو. کہہ رہے ہیں کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے انسان کے اندر. رجلن کو نکرہ کو تمیز بنا رہے الرجل کے لیے جو معرفہ ہے. بات آج لکھ لیں، ابن شام نے سے دیکھا وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلًا، یہ کیا بولے؟ یہ فمردود، غلط ہے یہ. کیوں رد ہے؟ لیکن لا يمكن رجلا تمييز ومبين لرجل. لماذا؟ لأن الرجل معرفة وفاعل نعمة. الرجل ایک تو معرفہ اور دوسرا کیا بولے؟ نعمہ کا فاعل ہے. اور تاکید بھی نہیں ہو سکتا یہ رجلن، تاکید بھی نہیں ہو سکتا الرجلوں کے لیے، غلط ہے تاکید بنانا بھی. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اما یہ کہ شاعر کا یہ قول من الوافر، بحر وافر میں سے، تزود مثل زاد ابیک فینا فنعم زاد زاد ابیک زادا. اسی طرح کل نعم الرجل رجلا کی طرح نعم الزاد الزاد زاد زادا. صحیح ہے. کہہ رہے اس مثال میں زادن کو تمیز بنایا کیا؟ تو ابن حشام کہہ رہے نہیں، فصحیح ہو ان زادن، یہ جو آخر میں زادن آ رہا ہے، زادن یہ تمیز والے کیا؟ یہ معمول لتزودہ. یہ جو شروع میں تزود ہے نا، تزود، اس تزود زیادہ کرو مثل زاد ابیک، اپنے باپ کے زیادتی کی طرح، فینا ہمارے لیے. فنعم الزاد، کتنا اچھا کیا زیادتی تھی، کتنی اچھی زیادتی تھی. زاد و ابی کا، تمہارے باپ کی زیادتی. زیادتی کرنے کے درحالہ کے زیادتی کے حوالے سے. تو زادن انہوں نے کیا بولا؟ تمیز. زادن زیادتی کے، جو تمہارے باپ نے جو زیادتی کی ہے وہ کتنی بہترین زیادتی ہے. اسی طرح کیا ہے؟ زیادہ کرو. یہاں پہ کیا عطا کے معنی میں، یہ وہ اردو والی زیادتی نہیں ہے. فصحیح ان زادن معمول لتزود. زادن کیا ہے؟ عدیل ہے، سید عدیل حسنی خطیب پنجاب. یہ زادن کیا بولے؟ معمول ہے کس کے لیے؟ تزود کے لیے. اما مفعول مطلق، ترکیب کرنا خود ہی. ابن حشام کہہ رہے ہیں یا تو مفعول مطلق ہے یہ، ان ارید به تزود، اگر کیا تزود کا ارادہ کیا جائے. مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں، مفعول مطلق نوعی، عددی اور تاکیدی. یہ نو بیان کر رہے ہیں، نو ہو گئے، تاکیدی ہو جائے گا. یہ تاکیدی ہو جائے گا. مفعول تاکیدی. تزود زادن، زیادہ کرنا، زیادہ کرنا. صحیح ہے. او مفعول به، یا کہنا مفعول مطلق نہیں، مفعول به ان ارید به الشیء الذي يتزود من افعال البر. افعال البر اگر کرے اس تزود سے کیا ہے؟ اس چیز کا ارادہ کیا جائے زیادتی کا جو کہ نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے، تو کیا مفعول به ہو جائے گا. یہی زادن تزود کے لیے. وعلیہما کرے ان دو قولوں کی بنا پر، اگر یہ مفعول مطلق ہے مفعول به مانے تو کریں فمثلہ، جو شعر مثلہ تزود مثلہ لکھ لیں.
تزود مثلہ. نعت لہو یہ کہہ رہے ہیں نعت ہو جائے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ تزود کے لیے نعت ہوگا. تقدم فصار حالا کہہ رہے ہیں کیا یہ مقدم ہو گیا اور حال بن گیا. بات آج نہیں ہو رہی. وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنَ الْبَسِيطِ اما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول سمجھ آ رہی ہے، مشکل تو نہیں ہے کوئی، آپ سب کو آ رہی سمجھ؟ اگر عدیل اگر شوکت چلیں آپ پھر نہیں سمجھے. وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنَ الْبَسِيطِ اما یہ کہ شاعر کا جو قول بسیط میں سے نعم الفتاة فتاتن، کتنی خوبصورت لڑکی ہے یہ فتاتن. فتاة جوان جو ہوتا ہے، فتاة عورت کے لیے نا. نعم الفتاة فتاتن کتنی اچھی ہے یہ لڑکی. فتاتن جوانی کے اعتبار سے. ہند لو بذلت اگر کہنا اس پر ہند کے اوپر کچھ خرچہ کریں ہم تو ردت تحیت نطقا او بایما، تو کریں یا تو آئی لو یو ٹو بول دیتی ہے یا آنکھ مار دیتی ہے. ایسا ترجمہ کوئی نہیں کرے گا نجف میں. ردت تحیہ کیا تحیہ کیسے رد کرتی ہے آگے جعفر؟ بالنطق. آئی مس یو نہیں او بیما یہ آنکھ مار دیتی ہے. بات آج نہیں ہو رہی کہ ہاں تم نے میرے پر خرچہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں. ففتات حال مؤکدہ، فتات کیا بولے حال ہے مؤکدہ ہے یہاں پہ. حال ہے مؤکدہ وہ حال کہ جو تاکید کر رہے اپنے عامل کی. اقسام الحال وبهذا لا تطول علينا لا نطول علينا وقت الدرس يسمحوا لي أن أنهى إلى هنا وسيأتي الكلام غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.